لبنان نے اسرائیل پر جنگ کے بعد سے سب سے بڑا حملہ کر دیا۔ شمالی اسرائیل کے بلائی قصبوں پر 50 کے قریب میزائل فائر۔ ترجمان حزب اللہ کا کہنا ہے دھیر اور جل العلم میں اسرائیلی فوجیوں کے 2 قافلوں کو نشانہ بنایا۔ سفد شہر میں اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا فلسطینیوں اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف نے ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں تربیت کے اعلیٰ معیار پر اظہار اطمینان کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے 2028 تک حکومت بنا لیتے۔ سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے پی ٹی آئی حکومت مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتی تھی، انہیں ملک سے باہر جانے کا کہا گیا تھا۔ بلاول بھٹو ابھی تربیت یافتہ نہیں، کچھ وقت لگے گا، نئی نسل کی اپنی سوچ ہے، میں کسی کو کیوں روکوں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں اتحادی حکومت کا تجربہ کافی مشکل تھا، شہباز شریف کو کافی چیزیں کہیں جو نہیں مانی، نقصان ملک کو ہوا۔ پی ٹی آئی حکومت میں پیپلز پارٹی کو 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی، پیپلز پارٹی سمیت کوئی پارٹی 172 کی اکثریت نہیں لے سکتی۔ ہمارے بعد جو دور آیا اس نے تباہی پھیر دی، ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا۔ نواز شریف نے کہا دن رات محنت کر کے بجلی کے منصوبے میں لگائے اور مکمل کیے، 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ہم نے شامل کی، ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو لانا پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی، اس کا بوجھ قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی۔ حد نگاہ میں کمی کی وجہ سے موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ مارکیٹس ہم بالکل بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں، یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو 3 بجے کھلیں گی اور رات تک وہ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 بجے کھلیں گی۔ سنڈے کو پوری مارکیٹس ہر طرح کی وہ کلوز ہوگی، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تمام 6 ڈویژن میں انشور کریں گی کہ سنڈے کو ہر طرح کا کاروبار بند ہو۔ ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ 10,000 اسٹوڈنٹس کو سبسڈی پہ موٹر بائکس دیں گے۔ اسموگ کے تدارک کے لیے محسن حکومت کے بڑے اقدامات۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں آج اور کل تعلیمی ادارے بند رہیں گے، مارکیٹیں 3 بجے کے بعد کھلیں گی، اتوار کو کاروبار مکمل بند ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ محسن نقوی نے 10,000 الیکٹرک بائک سبسڈی پر اسکولوں کو دی، سرکاری ملازمین کو بھی سبسڈی پر موٹر سائیکلیں دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اتوار کو مال روڈ شام 5 بجے تک صرف سائیکلنگ کے لیے مختص ہوگی۔ اسموگ میں کمی کے لیے مصنوعی بارش برسانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے نیب کو چیئرمین پی ٹی آئی سے مزید 4 روز تک جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ نیب نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی، کیس 27 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن اور صدر نے انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین میں آئینی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کا حل موجود ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق کیس میں جسٹس عطر من اللہ کا اضافی نوٹ۔ الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو وقتی ریلیف مل گیا، بلے کا نشان برقرار، 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے تحت شفاف نہیں تھے، پی ٹی آئی آئین کے تحت 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، پارٹی الیکشن نہ کرانے پر پی ٹی آئی انتخابی نشان کے لیے نااہل ہو جائے گی۔
सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम हुकूमत सिंध देने का हुक्म। बैरून मुल्क से आए 65 अरब में से 35 अरब विफाक को मिलेंगे। 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। अदालत उस्मा ने मलिक रियाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त निपटा दी। हुक्मनामे में कहा, हुकूमती सतह पर अलॉटीज का रिकॉर्ड न रखे जाने पर लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। हुकूमती सतह पर रिकॉर्ड महफूज रखने से गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाई का खात्मा होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से APNS वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अखबारी सनद को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, मीडिया रियासत का चौथा सतून है। स्मगलिंग की रोकथाम, बिजली चोरी के तदारुक से आम आदमी को फ़ायदा पहुँच रहा है। कराची में ताजिर के घर डकैती केस में होशरबा इंकशाफात। DSP उमैर तारिक बजारी का खुफिया टॉर्चर सेल सामने आ गया। उमैर तारिक ने ताजिर मंसूर शेख के घर पर भी औरंगी की तर्ज पर वारदात की। DSP उमैर 25 अक्टूबर को मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ। उसके साथ 15 से 20 अफराद थे। उमैर ने 2 करोड़ रुपए का तकाजा किया। शहरी का बयान। लाहौर डिफेंस में 6 अफराद की हलाकत का केस। अदालत ने मुलजिम अफनान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम की उम्र 17 साल से ज़्यादा है। मुलजिम का झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। मुलजिम अफनान ने हलाक होने वाले अफराद से तल्ख कलामी भी की थी। इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। रस्म मेहंदी में खूब धूम धड़का। क्वाली नाइट का भी एहतमाम। इंजमामुल हक, साबिक कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादिर, कामरान अकमल की शिरकत। इमामुल हक 25 नवंबर को दुल्हनिया लेने जाएंगे। दावत वलीमा की तकरीब 26 नवंबर को होगी। फ्रांस में सर्बिया के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर सजा रंगों और रानाइयों से भरपूर फैशन का मेला। मुनफरिद और जदीद डिज़ाइन के मलबूसात पहने खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। सर्बिया की खातून अव्वल, प्रिंसेस और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की।